السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، 2 وعلیکم منٹ کا ٹائم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دینے کی سزا ہے جی۔ نہیں میں کیا کر رہا، میں ایک اسٹوڈنٹ ہی ہوں، میری عمر 19 سال ہے، آپ کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، تو میرا تو اتنا علمی لیول نہیں ہے کہ آپ سے ڈبیٹ کر سکوں، میں تو بیسیکلی یہاں سیکھنے آیا ہوں۔ تو میرے بیسیکلی سوال یہ تھا کہ جیسے کہ ہمیں یعنی کہ ایک بندہ جیسے بات میں کہوں ہوں۔ آپ سے برا تو نہیں مانیں گے آپ؟ جی وہ جو میں نے آگے بات کہی تھی نا کہ ہم چونکہ تقریباً ڈیلی بیسس پہ یہ کام کرتے ہیں تو گفتگو کے اندر پیٹرن نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ میں نے مذاق میں نہیں کہی تھی، وہ میں نے سیریسلی کہی تھی۔ سو پلیز پورے اعتماد کے ساتھ بات کریں، یہ نا کہ ہم تو سیکھنے آئے ہیں اور کوئی بحث کرنے نہیں آئے ہیں اور کوئی اس طرح کی بات ہے۔ بھائی آپ پورے اعتماد سے بات کریں، یہاں عزت احترام سے بات ہوتی ہے، آپ کو کیوں یہ وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں؟ say whatever you have to say۔ نہیں 33 بات کی ایسا جگہ یہ پہ کچھ لکھ دیں۔ میرا نا اتنی اسٹڈی نہیں ہے، اس وجہ سے میں یہ بات کر رہا تھا۔ نہیں کوئی ایشو نہیں ہے، بات کیجیے آپ۔ نہیں تو میں اس وقت بیسکلی ڈی تھیس جو ہوتے ہیں، یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا تو ہے لیکن کیا اس کا نام ہے، وہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ کہ ایک خدا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ہمارے سے تعلق ہے کہ نہیں؟ ظاہری بات اس کی جو مطلب کہ اس کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کہ نہیں۔ تو جیسے کہ ہم اسلام کو پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مطلب کہ ایک خدائی کلام ہے، یہ انسان کا لکھا ہوا ہے۔ تو جیسے کہ قرآن کے اندر وہ مطلب کہ ہمیں تھوڑی سی جو سائنٹیفک وہ کہہ لیں گے ایسے تھوڑی سی مسئلے ملتے ہیں جس کی وجہ سے شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ خود کوئی خدائی کلام نہیں ہے اور کیا اس کا نام ہے، یہ ایک کسی انسان کا لکھا ہوا ایسا شک جاتا ہے۔ تو میں بیسیکلی آپ سے ایک قرآن اینڈ سائنس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو قرآن کے اندر اتنے زیادہ سائنٹیفک میں ایسی آیت ہے جن پہ ہم ایک مسئلہ آتا ہے، ہم انہیں غلط تو نہیں کہہ سکتے لیکن میں کہ وہ کانٹراڈکٹ کرتی ہیں سائنس سے، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں آگے عرض کر چکا ہوں اس بات میں کہ دیکھیں، قرآن اور سائنس پہ بات کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم سائنس کو ایبسلوٹ ٹروتھ کے طور پہ ہم پروو کریں اس کو۔ وہ ہم نہیں کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سائنس ایز این انٹرپرائز ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم ٹروتھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی نیچر کے اعتبار سے یہ ڈائنامک ہے، چینج ہوتی رہتی ہے، ہر روز نئی نئی اسٹڈیز آتی رہتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب ایک چیز جو روز چینج ہوتی ہے اس کی بیس پہ آپ قرآن کو تو جج نہیں کریں گے جو باڈی آف نالج ہے۔ دیٹس نمبر 1۔ نمبر 2، اور پریکٹیکل ریزنز ہیں، یعنی کہ آج آپ ایک چیز پہ کہتے ہیں کہ نہیں اس وجہ سے مجھے قرآن ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس لیے کہ آج ہماری سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، تو کل اگر وہ چینج ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساتھ قرآن کو بھی ہم اب ٹھیک ماننا شروع کر دیں گے اس لیے کہ اب سائنس یہ کہہ رہی ہے۔ میں ان لوگوں میں سے بالکل نہیں جو قرآن کو سائنس کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، قرآن کو آپ اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کے آپ اسے پڑھیں، اس میں وہ آیات جن کا تعلق بایولوجی کے ساتھ ہے، کوزمولوجی کے ساتھ ہے، سائنٹیفکلی اسپیکنگ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، بٹ لیو اٹ دیر۔ ڈونٹ ایور تھنک کہ مجھے اس کی بالکل ٹھیک سمجھ آ گئی ہے، اس لیے کہ آپ کو سمجھ آئے گی آپ کے اپنے زمانے کے اعتبار سے۔ قرآن کی آیات جو سائنٹیفک نالج رکھتی ہیں وہ آرٹفلی ویگ ہیں کہ آپ جس زمانے میں بھی ہیں آپ کو اس زمانے کے حساب سے وہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کی اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو سورج ہے اور چاند ہے، دن رات یہ اپنے مدار میں گھومتے رہتے ہیں۔ اب فینومنالوجی کے اعتبار سے یعنی کہ جو مظاہرات ہیں، جو مظاہر آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، جس زمانے میں لوگوں کے لیے جیو سینٹرک ماڈل تھا، اس کو ٹھیک سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کے جگہ کھڑی ہوئی ہے اور سورج اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے، وہ اس آیت کو پڑھ کے وہ دیکھ سکتے تھے کہ یار آور انڈرسٹینڈنگ از کہ زمین کے آگے جو یہ گھوم رہا ہے نا یہ، تو ہاں ٹھیک ہے زمین کے آگے پیچھے ہوگا۔ قرآن میں زمین کے آگے پیچھے کا لکھا نہیں ہے، وہی لکھا ہے کہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ اب ہماری انڈرسٹینڈنگ زیادہ ڈیولپ ہوئی ہے، زیادہ ہم آگے بڑھ گئے ہیں، تو ہمیں اب پتہ ہے کہ سورج زمین کے آگے پیچھے نہیں گھوم رہا ہے لیکن سورج گھوم رہا ہے، تو قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کہیں کے گھوم رہا ہے۔ سو ہر زمانے کے اعتبار سے سائنٹیفک نالج بڑھتا رہتا ہے، اس لیے قرآن کو ایون اگر کوئی سائنٹیفک چیز آپ کی قرآن کے ساتھ 100% ایکوریٹلی اس کے ساتھ اگری بھی کرتی ہے تو پھر بھی ہم سائنس کو معیار نہیں مانتے، اس لیے کہ کل وہ چینج ہو سکتی ہے۔ آگے میں نے کتنی ایگزامپلس دی ہیں، کتنی ہی ایگزامپلس دی ہیں، ایوولوشن کے حوالے سے کتنی ایگزامپلس دی ہیں میں نے، اس کے علاوہ یہ
کائنات کا ایٹرنل ہونا اینڈ سو فورتھ، یعنی بہت سی باتیں ہیں تو وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. آئنسٹائن کی میں نے اگزامپل دی تھی، پتہ نہیں آپ لوگ سن رہے تھے یا نہیں سن رہے تھے، میں دوبارہ اگزامپل دے دیتا ہوں کہ آئنسٹائن نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایگزام پیپر جو بنایا، اس کے کولیگ نے اسے کہا کہ یہ وہی پیپر تو نہیں لگ رہا جو ہم نے پچھلے سال اسٹوڈنٹس کو دیا تھا، انہی اسٹوڈنٹس کو، یعنی کہ اسٹوڈنٹس بھی چینج ہو گئے تھے. اس نے کہا ہاں جی وہی ہے. تو اس نے کہا پھر دوبارہ دینے کا فائدہ کیا؟ اور اس نے کہا اس لیے کہ دی آنسرز ہیو چینجڈ، ان کے ایک سال میں سائنس اتنی آگے چلی گئی ہے کہ یہ سوال وہی ہیں لیکن ہماری ریسرچ اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اب جواب اس کے چینج ہو چکے ہیں. تو میں اس چیز کو بیس بنا کے میں کیوں کہوں کہ قرآن میں دیکھیں جی یہ ٹھیک نہیں لکھا اور وہ ٹھیک نہیں لکھا اور یہ لکھنا لکھا. دیکھیں سائنس ان مینی ویز فلاسفی کی طرح ہوتی ہے. انفیکٹ فلاسفی آف سائنس میں بات کہی جاتی ہے کہ ہر سائنٹسٹ ایکچولی فلاسفر ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک چیز کو دیکھتا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان کا سیلف ہے یہ فلاسفی میں ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ چیز. یعنی مثال کے طور پہ دیر از ایک سرخ رنگ کا پھول ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں اور وہ خوبصورت پھول ہے، but then ایک آپ ہے، ایک پھول ہے. یہ پھول کا خوبصورت ہونا اینڈ ایوری تھنگ ایلس، اس کی ایستھیٹک سائڈ، اس کی بیوٹی سائڈ، یہ آپ کی اور پھول کے درمیان کوئی نہ کوئی ایک میڈیم ایسا ہونا چاہیے that tells you کہ یہ پھول خوبصورت ہے. It has to be there, right? Something in between these two entities. تو جو سائنٹسٹ ہوتا ہے نا وہ بھی یہی کرتا ہے کہ وہ انفارمیشن کو دیکھ کے اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، انفارمیشن کو دیکھ کے، ڈیٹا کو دیکھ کے that may or may not be true. اس کی روشنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے قرآن کو دیکھوں گا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. سوری بات تھوڑی لمبی ہو گئی but this is our approach. جی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو بات کی وہ تو ان مطلب کہ آیات کے قرآن کے بارے میں نا جو ایک ویگ سینسز ہے جن کی مطلب کہ ہم کوئی کلیئر کٹ نہیں ہے، ہم جن کے سے مطلب دوسرے بھی نکال سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسی قرآن میں آیات آئی ہیں جو بالکل کلیئر کٹ ہے، جیسے کہ تخلیق کا عمل ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم کا پتلا بنایا، اس میں روح ہوں گی. اور ایک جو قرآن میں ہے کہ ہم نے آسمان کو ان کے ستون ان کے ذریعے کھڑا کیا گیا. اب یہ ایسی کلیئر ایک چیز کرتے ہیں نا، اس میں آپ کو سائنٹیفکلی اسپیکنگ کیا پرابلم ہے کہ آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی؟ واٹ از نہیں پرابلم؟ یہ لاسٹ کوسچن ہے، کالرز بہت ویٹ کر رہے ہیں. اس کی پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہمیں سائنس سے پتہ چلتا ہے کہ فرسٹ سیل جو ہائپوتھیسس ہے، جیسے کہ جو ایک سیل تھا وہ سیل بنا تو اس میں تو پتلا کوئی بنا یا روح پھونکنے والی تو کوئی بات نظر نہیں آتی. ایک سیل کا ہمیں کیسے پتا چلا کہ وہ بنا؟ لیکن یہ سائنٹفک اسٹڈیز ہیں جتنی بھی ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور بعد میں انہوں نے مجھے ایک سائنٹیفک اسٹڈی آپ بتا سکتے ہیں جو آپ کو یہ کہے کہ بیونڈ a shadow of a doubt پہلا سیل بنا تھا؟ میں آپ کو 10 بتا سکتا ہوں کہ پہلا سیل بن ہی نہیں سکتا تھا، جس طرح سے یہ کہتے ہیں اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ٹھیک ہے کہ میں نے خود تو کوئی اسٹڈی نہیں کی، میں نے ایتھیسٹ کو سنا ہے جو اس بات کو بہت پروموٹ کرتے ہیں. دیکھیں بیٹا اس سے پوچھیں نا، اب آپ کی عمر کم ہے مجھ سے تو میں ہوپ اگر آپ کو بیٹا کہہ کے کہوں تو آپ مائنڈ نہیں کریں گے. میں واقعہ سے بہت چھوٹا ہوں. دیکھیں یہ سوچنے کی بات ہے نا، ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ فلاں کلیم ہے تو ہم اس کو ٹھیک مان لیں، اور اگر ٹھیک مان لیں تو کس کو مان لیں؟ اس کی ٹھیک بات کو ٹھیک مان لیں جو یہ کہتا ہے کہ پروٹین نے خود کو RNA نے خود کو پروٹین کی فارم میں فولڈ کر لیا تھا، یا اس کی مان لے جو کہتا ہے کہ نہیں تھرمل وینٹس کی تھیوری ہے کہ نہیں، وہ وہاں پہ تھیوری نہیں ہے، ہائپوتھیسس ہے کہ نہیں یہ پانی کے نیچے جو ہے یہ ساری کی ساری لائف کا اسپونٹینس اور وہاں پہ پہلا سیل بننا ہے سو فورتھ. وہ ایک ہائپوتھیسس ہے اور وہ ہائپوتھیسس اس بیس پہ ہے کہ ہم نے ایوولوشن کو اگر ٹھیک ثابت کرنا ہے then it has to be there. میرا بچہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ سائنس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ assumptions ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی تھیوری کو نیسیسیٹیٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں کہ کسی تھیوری کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے وہ نیسیسری ہوتی ہیں کہ اس کے بغیر ہماری تھیوری آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں اسٹرنگ تھیوری سے، پھر ہوپ فلی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. شاید آپ نے یہ بات کبھی سنی ہو، میں کہہ نہیں سکتا، کہ اپ ٹو 11 ڈائمینشنز ہوتی ہیں. سنی یہ بات آپ نے؟ سنی ہوئی ہے لیکن زیادہ پتہ نہیں ہے. ہاں اب 11 ڈائمینشنز ہوتی ہیں، رائٹ. اب ہمیں پتہ ہے کہ 3 ڈائمینشنز ہوتی ہیں. آئنسٹائن کی مان لے تو 4 کر لیتے ہیں، وہ وقت کو بھی ڈائمینشن کہتا تھا. I think he has a good reason to say that. چلیں ہم 4 مان لیتے ہیں. اب یہ جو باقی 7 ڈائمینشنز ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ کہاں پہ ہیں؟ کسی نے دیکھی ہیں؟ کسی نے آبزرو کی ہیں؟ And the answer is no. But then why do we think کہ
11 ڈائمینشنز ہیں. well ریزن اس کی یہ ہے کہ یہ جو ہم ایک یونیورسل تھیوری بنانا چاہتے ہیں, ایک اسٹرنگ تھیوری بنا رہے ہیں, اس کی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں. اس کی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ 7 ڈائمینشنز ایڈ کی جائیں تو ہی یہ تھیوری ٹھیک ثابت ہوتی ہے. وہ 7 ڈائمینشنز ہیں نہیں, لیکن اس کے میتھس کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے وی ہیو ٹو کریٹ کہ دیر آر 7 ادر ڈائمینشنز, ادروائز اسٹرنگ تھیوری ٹینبل نہیں ہے. In evolution we do exactly the same thing کہ ہمارے پاس فرسٹ سیل کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, none whatsoever. لیکن ایولیوشن کی تھیوری کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے ہم نے اسیوم کرنا ضروری ہے کہ ایک سیل سے ہی سارا کچھ ایوالو ہوا ہے, whereas اس کے خلاف بہت سا ایویڈنس ہے, بہت سا. کیونکہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا اپنا کیا سے کہتے ہیں, لفظ میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا, معافی چاہوں گا, جو ٹری ہے اس کے لیے کہ جو ڈارون نے ایک ٹری بنایا تھا, اس ٹری کو اتنی دفعہ ریوائز کیا گیا ہے کہ فار ایگزامپل اس میں پہلے آرکیا نہیں تھا, پھر آرکیا اس میں ڈالا گیا, اور اس کے بعد پھر اس کو مختلف ماڈلز کرتے کرتے ناؤ وی ہیو بنچ آف ٹریز, بٹ ٹریز ڈونٹ ایڈ اپ. لیکن یہ اس سیل کی تھیوری اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے اگر ٹری کو بیک ٹریک کرنا ہے, ٹریس بیک کرتے 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 اٹ نیسیسیٹیٹس کہ کوئی ایک سیل ہونا چاہیے, دیر ہیز ٹو بی اے سنگل سیل. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے, لیکن جیسے ہمارے پاس 7 ڈائمینشنل اسٹرنگ تھیوری میں کہ جو ہے نہیں, بٹ اٹ از نیسیسری کہ وہ ہوں, یہ بالکل ایسے ہی کہ نیسیسری وہ ہو. لیکن اب ہمارے پاس بش ہے, یعنی کہ ٹری آئیڈیا ایسا آؤٹ آف ڈیٹ ہونا جا رہا ہے, بیکاز ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایسی اسپیشیز میں جن کا جینیٹک مٹیریل ملتا ہے جو نہیں ملنا چاہیے, بیکاز they never had a لاسٹ کامن اینسیسٹر. تو اب جو ہے وہ ماڈل ایسا ایسا ختم ہو کے نیا بش کا ماڈل آ رہا ہے کہ نہیں وہ ایک بش ہے, اٹس ناٹ اے ٹری. سو اس کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے ہم نے اسیوم کیا ہوا ہے کہ دیر ہیڈ ٹو بی اے فرسٹ سیل. اٹس ناٹ کہ یہ کوئی سائنسی حقیقت ہے کہ دیر از اے فرسٹ سیل. اس سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ, اس کا روح پھونکنا, اس فرضی کہانی سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جی اب بس میرا لاسٹ